بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہاں پر جو شیطان نے جو جس طرح سے سیفول میں اس میں جا کے اس نے گناہ کروانا اور زنا کروانا شروع کروا دیا، تو اس کے بعد جو ہے یہ یہاں سے پھر ہم ٹاپک دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ ریگستان سے گزرنے لگا، تو وہاں پر ایک بدو گنگنانے لگا۔ اچھا، گنگنانے لگا تو جب کوئی سر گنگناؤ نا تو ریگستان میں تھوڑی سی آواز گونجتی بھی ہے اور اونٹ تیز چلتے ہیں۔ تو حضور کے کان میں جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فوراً بدو کو ڈانٹا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شیشے بیٹھے ہیں؟ شیشے کس کو؟ مطلب عورتوں کو کہا، یعنی کہ عورت شیشے کی طرح ہوتی ہے اور وہ ذرا سی ایسی چیز سے چٹک جاتی ہے، اور جیسے شیشے کو دھوپ ہو یا دھمک ہو اس سے وہ شیشہ چٹک جاتا ہے۔ تو حضور نے اس چیز کے لیے بہت ممنوع فرمایا کہ یہ گانا اور گنگنانا یہ اچھا نہیں ہے، یہ منع فرمایا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے بلایا تو وہ ہر آسمان سے جاتے تھے، تو چوتھے آسمان پہ جب پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، تو حضرت ادریس علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بہت نیک پیغمبر تھے اور بہت ہی عبادت گار، بہت عبادت کرتے تھے، جبکہ ان کا قرآن میں بھی ذکر ہے، کیونکہ ان کا کام تھا کہ جب ان کو پتہ لگا حضرت ادریس علیہ السلام کو کہ زمین پہ شر پھیل رہا ہے اور وہاں پر نیک لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، پھر انہوں نے وہ شر کو ختم کر دیا، برائی ختم کر دی۔ جب شر ختم کیا تو کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ شیطان نے دیکھا کہ اس نے تو شر بالکل ختم کر دیا ادریس نے، تو میری گاڑی کیسے چلے گی؟ اس نے تو اپنا کام کرنا تھا۔ انہوں نے جو نیک لوگ تھے، جو اللہ والے تھے، وہ لازمی تھے فوت ہو گئے۔ اچھا، فوت ہو گئے تو جو لوگ تھے تھوڑے سے مایوس رہنے لگ گئے کہ ہمارے نیک بزرگ ہے۔ آج اگر کسی کے والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں، بھائی فوت ہو جاتے ہیں، 2-3 دن لازمی بات ہے انسان تھوڑا سا افسوس میں رہتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہے کہنے لگے کہ بھائی آپ اداس بیٹھے ہو، میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ ان کی تصویر بنا لو، سامنے رکھ لو، آپ کی دلی خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو ان کے کان بھرنے لگ گیا شیطان۔ جب کان بھرنے لگ گیا تو اس نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو بھائی کچھ نہیں آتا۔ بولا ایک ایسا کرو کہ پتھر بناؤ، پتھر رکھ لو، اس پہ نشان ڈال دو اور یہ اس کا چہرہ بن گیا، یہ منہ بن گیا ایسے۔ تو وہ پھر بھی ان کی سمجھ میں بولے تو ہم تو نہیں کر سکتے۔ بولا ایسا کرتا ہوں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے۔ اب جیسے آپ نے غیر ممالک میں دیکھا ہوگا اسٹیچو بنے ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی یورپ میں کوئی لیڈر کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کا اسٹیچو بنا لیتے ہیں، اور ایسا اسٹیچو بناتے ہیں کہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے، اور لوگ اکثر جا کے اس کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہیں۔ ایسے اداکاروں کے اسٹیچو بنے ہوتے ہیں جگہ جگہ۔ تو اسی طرح سے اس نے ایک اسٹیچو بنا دیے 3-4، اور جو دنیا سے چلے گا ان کے اسٹیچو بنا دیے اور اپنے ہاتھ سے تیار کر کے اور ان کی عبادت گاہ پہ بولا اس کو وہاں رکھو۔ اب وہاں پر عبادت گاہ پہ رکھوا دیا۔ رکھوانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اب عبادت تو اپنی کر رہے ہیں مگر اس کی پوجا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اب لازمی آتے کہ ابھی تو پہلا ہے، بس جب آتے تھے وہ دیکھتے تھے اپنے بتوں کو، بت کیا ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو کہ ان کی شکل کو دیکھا، یوں دیکھا، اور بس دل میں یاد کرتے تھے، کہتے تھے بہت اچھے تھے۔ کبھی ان کو دیکھ لیا
اب اسی سلسلہ یہ چلتا رہا. یہ شیطان کا پھیلایا ہوا سلسلہ ہے جو آج لوگ اسٹیچو بنا کے اور اس طرح سے کر کے اور لوگ جو ہے نا اس کی بت پرستی کرتے ہیں. تو یہ آج تک جو ہماری سمجھ میں آیا ہے کہ لازم ہے کہ یہ شیطان کا کیا ہوا اور اس نے یہ پھیلائی ہوئی بات ہے. تو اتنے وقتوں میں جب اچانک حضرت ادریس علیہ السلام کا وقت آ گیا جب قریب آ گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے مہلت مانگی کہ بھائی مجھے کچھ مہلت مل جائے تاکہ میں جو ہے اس کو مزید اور کچھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہاں سے برائی اور ختم ہو جائے. تو اب جب وقت کسی کا آ جاتا ہے تو پھر تو اللہ کا حکم ہوتا ہے نا. آدم علیہ السلام کا وقت آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اب آ گیا ٹائم تو آپ نے چلنا ہے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, نبی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے کہا تھا کہ اگر وہ آنا چاہیں تو آئیں, اگر وہ نہ آنا چاہیں تو نہ آئیں. وہ نبی کے لیے بات تھی. حضرت ادریس علیہ السلام کا جب وقت آ گیا تو فرشتے نے اپنے کہا کہ میرے پر پہ بیٹھیں. وہ پروں پہ بیٹھے اور چوتھے آسمان پہ لے گئے. جب چوتھے آسمان پہ لے گئے تو وہاں پر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا مجھے مہلت مل سکتی ہے. فرشتے نے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ مہلت مل سکتی ہے. تو بولا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ پہلے تو مجھے یہ بتا ادریس علیہ السلام ہیں کہاں. بولا وہ میرے ساتھ ہیں چوتھے آسمان پہ. اگر چوتھے آسمان پہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام تو مجھے پھر میرے کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ تو نہیں بھیجا, چوتھے آسمان بھیجا. اور میں خود حیران ہوں کہ میرے کو تو زمین پہ جانا چاہیے تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام کو بھیج دیا. اب ادریس علیہ السلام کو پھر وقت قریب آ گیا, پر اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دے دیا کہ مہلت نہیں ملی اور روح قبض کر لی. تو یہ انسان کی زندگی ہے. جب چیز کا وقت مقرر ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. وہ جو ٹائم لکھا وہ ہونا ہے. اس لیے میرے بھائی میری بہنوں, آپ لوگ جو کام کرنا ہے کہ یہ نہیں سوچیں کہ آنے کی ترتیب ہے, جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ سے چلے. آپ اپنا وقت لکھا ہوا ہے, کسی ٹائم بھی آپ کا ٹائم آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور میرے حق میں بھی دعا کریں. جزاک اللہ. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد یعنی کہ ان کے روح قبض کرنے کے بعد پھر آگے کیا ہوا پھر میں مزید آپ کو آگے بتاؤں گا. جزاک اللہ.